لیکن ساتھ ہی آپ کی اس دن کی تقریر سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھوڑی سی نظر آئی. آپ نے کہا کہ میں شاید اگلا الیکشن بھی نہ لڑوں اور سیاست چھوڑ دوں. تو یہ مایوسی ہے یا احتجاج ہے؟ ہاں، اس میں کہہ سکتے ہیں مایوسی رہے. اب تو سر اداروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سیاست میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، یہ وہ جرنلز اب اس وقت ایٹ دا ہیلم آف افیئر آ گئے ہیں جو پاکستان کی خوش قسمتی ہے. یہ ہائیلی ایفیشینٹ اور اسٹریٹجک جرنل، پروفیشنل بیک گراؤنڈ. اور بالکل کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افواج پاکستان ایک اعلیٰ جو معیار اور ان کا جو ہمارا ہے دنیا کی بہترین آرمی ہے. کرنٹ سینیریو سے جی بالکل، اس میں آپ دیکھیں گے تو میں اس کو تو سلوٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ان کی قربانیاں ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب تھے. ہماری گفتگو جاری ہے اور جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ. میاں صاحب، آپ نے فرمایا کہ اداروں کے حوالے سے کہ آپ تمام اداروں کی بہتری کے لیے تنقید کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کی اس دن کی تقریر سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھوڑی سی نظر آئی. آپ نے کہا کہ میں شاید اگلا الیکشن بھی نہ لڑوں اور سیاست چھوڑ دوں. تو یہ مایوسی ہے یا احتجاج ہے؟ ہاں، اس میں کہہ سکتے ہیں مایوسی، کیونکہ ایک تو وہ دور تھا جب ایک پالیسی آئی اسٹریٹجک ڈیپتھ آف افغانستان، اور اس میں پھر جو کلچر پیدا کیا گیا یہاں پہ، اور اس میں مرڈرز ہوئے سیکٹیرین، اور سیکٹیرین بیسز پہ شیعہ لوگوں کو مارا گیا. میرے والد کو بھی نشانہ کیا گیا، اور وہ گھروں میں گھس کے اعلیٰ روایات کو بھی توڑا گیا. ورنہ ہمارے سرائیکی علاقوں کے مہمان خانوں میں اور کہیں بھی بلوچ ہو، سندھی ہو، عدالت میں لڑے گا، باہر لڑے گا، گھروں پہ حملہ کر کے کوئی نہیں مارتا. اور نہ ہی کبھی شیعہ سنی فساد ہوا ہے اس ملک میں، نہ ہی کبھی ہم آپس میں لڑے ہیں. لیکن وہ ایک ہٹ کے چیز تھی کہ لوگوں کو گھروں میں 5 آدمی جو تھے ان کو نکالا گیا اور ان سے کلنگز کرائی گئیں. تو وہ ایک برا نام آیا ایک ادارے پہ. اب پھر پچھلے جب الیکشنز ہوئے جس میں سلیکٹ کیے گئے لوگ، اس میں جو جنرل صاحب تھے انہوں نے جس انداز سے جو رویہ اختیار کیا اور لوگوں کی پگڑی اچھالی، اور جو زبان استعمال کی گئی عوامی نمائندوں کے خلاف الیکشنوں کے دوران، تو اس سے مایوسی ہوئی. تو یہ 2 عمل ایسے ہوئے جو کسی بھی ادارے پہ داغ بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اور کچھ فیصلے ایسے ہوئے، کہیں آئین کے اختیارات دے دیے گئے ملٹری ڈکٹیٹرز کو کہ جناب آپ اس کو امینڈ کر لیں، کہیں پہ عدلیہ نے فیسیلیٹیٹ کیا. جی بالکل وہی نا. تو وہ مطلب اداروں نے مطلب مل کے جو کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج بھگت رہے ہیں. تو وہ چیز ایک آدمی کو ہے کہ ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے. اب تو سر اداروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سیاست میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے. انہوں نے بالکل نہیں. اب تو آپ دیکھیں، میں تو اب بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو بیٹری آف جرنلز اب آ رہی ہے نا، یہ وار جرنلز ہیں. یہ شاید پاکستانیوں کو نہ پتہ ہو، تو میں بتانا چاہتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، یہ وہ جرنلز اب اس وقت ایٹ دا ہیلم آف افیئر آ گئے ہیں جو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ مورچوں میں کپتان، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر آج تک یہ لڑتے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ آپ کو دیکھیں اسٹریٹجک آف ڈیپتھ آف افغانستان سے یہ اس وقت سیکنڈ لیفٹیننٹ کمانڈ تھے، اور یہ مورچوں میں لڑ کے یہ ہائیلی ایفیشینٹ اور اسٹریٹجک جنرل، پروفیشنل بیک گراؤنڈ. اور بالکل. اور میں جانتا ہوں کہ جب کوئی پروفیشنلی بندہ ساؤنڈ ہوگا تو وہ دوسری طرف نہیں دیکھے گا، وہ اپنے پروفیشن پہ دیکھے گا. اور یہ مجھے ایک بہت جہاں میں مایوس ہوتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افواج پاکستان ایک اعلیٰ جو معیار اور ان کا جو ہمارا ہے دنیا کی بہترین آرمی ہے. اور آپ انہوں نے جو سوات آپریشن میں کیا، جو دہشت گردی کے خلاف ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کیا، ہم گھروں میں ڈرے ہوئے تھے، تو میں اس کو تو سلوٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ان کی قربانیاں ہیں. لیکن افسوس وہاں ہوتا ہے کہ جب چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہے نا ایسے اداروں سے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ہمارے محافظ ہیں، جن کو ہم دعا کرتے ہیں، جو ساری رات سرحدوں پہ جاگتے ہیں آپ کے لیے. پولیس والا آپ کے گھر کا محافظ ہے. میں جتنا بڑا بھی بن جاؤں، مجھے اگر کوئی تھپڑ مار کے بھاگ جائے تو میں جاؤں گا تو پولیس اسٹیشن پہ. تو یہ ایسے ادارے ہیں، پولیس اور ہماری سرحدوں کے محافظ، ان کی تو ہر وقت ہمیں ان کی پذیرائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب سر اور اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ غلطیاں بعض اوقات قوم کو نقصان دیتی ہیں. وہ 2 غلطیاں جو ہوئیں، بڑوں کی غلطی کے اثرات بھی بڑے ہوتے ہوئے ہیں، لیکن
اب کم از کم میں کہہ سکتا ہوں ایز منسٹر ہیومن رائٹس اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ پاکستان ول سی اے ویری ڈفرنٹ چینج ان کرنٹ سینیریو سے جی آپ بالکل. مطمئن اس ہیں میں آپ عوام کی دیکھیں گے کہ کچھ سیاستدانوں کو سبق کافی آ گیا ہے، اور یہ جو بیٹری آف جرنل، جو وار جرنلز آ گئے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں سیاستدانوں نے سیکھا ہے؟ سیاستدانوں نے بھی سیکھا ہے، لیکن ایک ابھی نادان سیکھنے والا ہے، باقی نے میرے خیال سیکھ لیا ہے کچھ. ان کے کیونکہ بارے میں وہ آپ کیا الائیڈ پارٹیز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے چل رہی ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بچے جو ہیں سمجھ گئے ہیں. جی جی جی، لیکن یہ جو غیر سنجیدہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے جس طرف، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ سنجیدگی دیکھیں. اب مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک آدمی ہیں بیچ میں، نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، 4تھی دفعہ بھی بن سکتے ہیں، کسی وقت بھی آ کے بن سکتے ہیں. اور آپ کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں زرداری صاحب کی ایک ڈائنامک شخصیت ہے اپنی، اور وہ ایک فادرلی فگر بنے ہوئے ہیں. تو بلوچ لیڈرز ہمارے ہمیشہ سے بلوچ لیڈرز ہمیشہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہیں. انہوں نے فیس بھی کیے لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ. تو ہماری خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ، کیونکہ یہ جرگی اور روایتوں والے لوگ ہیں، یہ بڑی پگڑیوں والے لوگ سر، ہیں. یہ پھر تو اس لحاظ سے بڑی خوشائند بات ہے. تو پھر آپ کی مایوسی کا تو کوئی سوال نہیں بننا چاہیے. نہیں آپ کے جو حلقے کے لوگ ہیں، ہاں جو ہم جانتے ہیں بہت قریب سے اور پوری قوم جانتی ہے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کی اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے وہاں بڑی مایوسی پھیلی، کیونکہ آپ نے جس طرح وہاں سرو کیا ہے لوگوں کو انڈیویجولی اور کولیکٹیو، ان کے لیے پروجیکٹس لے کے گئے ہیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آپ لے کر آئے ہیں. تو آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے بات چاہیے. یہ ہے کہ جب آپ نے پگڑی والے کی عزت دیکھی ہو، اور ہمارے پرنسپل تھے لاء کالج کے شیخ امتیاز صاحب، تو وہ کہتے ہوتے ایویڈنس ایکٹ پڑھاتے تھے، پرنسپل بھی تھے اور بڑے مشہور ایجوکیشنسٹ، بہت تکڑے. اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ جتنی بڑی پگ اتنی بڑی عزت. جیسے جیسے یہ پگڑی چھوٹی ہوتی جائے گی، سر ننگی ہوتی جائیں گی، دنیا بے غیرت ہو جائے گی. تو اب ان اساتذہ کا سبق پڑھنے کے بعد جب پگڑی اچھلے گی تو مایوس تو ہوگا آدمی. اگر مجھے عزت ملے گی تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے ملک میں میرا ایک مقام ہے. اس پگڑی کی عزت کے لیے جی کام جاری بالکل. رکھیں سر. اور ہماری مجھے تو اب یقین ہے آپ سے کہ ہے اب پگڑی ہلکے نہیں اچھلے گی اس ملک میں. اب جو قیادت آگے آ رہی ہے ہماری سیاستدانوں میں، اور اللہ کرے عدل و انصاف بھی اس معیار پہ چلا جائے جو امیر علیہ السلام نے کہا کہ سچائی اور انصاف 2 ستون ہیں اسلام کے. لیکن اگر یہ کافر کی حکومت میں بھی ہوگی تو چلے گی. تو میں سب سے بڑا چیلنج اب عدل والوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اپنا مہربانی کریں، اپنا قبلہ سیدھا کر لیں اور سر. اپنا آپ نے کھل کے بات کر دی. اس معیار پہ عدل چلی جائے کہ اپنے آپ کو خوف کے نیچے نہ ابھی رکھیں. تو سر 131 اور عدل کرنے والے کو خوف. ویسے بھی عدل کرنا جو ہے یہ ایک انہیرنٹ پاور ہے کسی کی بھی. یہ نہیں کہ صرف آپ حلف لیں. آپ جرگے کے لیے یا کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے جی میرا فیصلہ کرو، تو آپ سورہ رحمان کتاب اور میں نے ترازو قائم کر دیا. تو اس ترازو کو اللہ نے قائم کیا ہے، اس پہ ہر بندے پہ فرض ہے کہ انصاف کرو، چاہے عدل وہ کرو. پنچایت کا ایک چاہے محلے لیول پنچایت کی کیوں نہ ہو، ہو. چاہے کوئی دوست آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے جی ہم دونوں کا جھگڑا ہے فیصلہ جی، کرو، جی. تو اس میں خیانت نہ کریں. اس میں ہے کہ میں نے ترازو قائم کر دیا. تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ترازو والوں پہ ہے کہ اب خدا کے لیے کچھ سیاستدانوں کو بھی سبق آ گیا ہے. اور میں خوش قسمتی اس لیے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آرمی کو اور ورکنگ کو، اور گولف کھیلی ہے. سینئر جنرلز میری بڑا احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں. ابھی بھی مجھے ان کے فون آئے ہمارے سینئر جنرل کے، بہت اچھا کہا ہے آپ نے. تو مجھے اپریشیشن دی انہوں نے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ میں کوئی مایوس ہوں. میں تو قوم کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس حساب سے جو مجھے میرے بزرگوں نے، اور جن جنرلز کے ساتھ میں گولف کھیلا ہوں انہوں نے، اور جن ججز کے ساتھ ہمارے علاقے کے جو سرائکی ججز تھے، محمد حسن خان سندڑ اور ہمارے بھٹی صاحب اور فرخ محمود صاحب، اور یہ بڑے قابل احترام لوگ ہمارے بھاولپور سے ججز پیدا ہوئے ہیں. تو اس معیار کو قائم کریں اور اس قوم کو انصاف دیں. آپ دیکھیں یہ ملک کتنا اوپر چلا جائے گا. سر ایک ذمہ داری آپ کے پاس بھی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک آپ کی مشاورت سے جسٹس اینڈ لیگل ایڈ اتھارٹی بھی قائم کی. تو ابھی تک کوئی اس کے عام سطح پہ، گراس روٹ لیول پہ کچھ پرفارمنس ابھی اتنی کوئی ایویڈنٹ نہیں ہے.
وہ ابھی بیسک وہ ہوئی ہے، تو ابھی تو ان کا دفتر بھی پورا نہیں بنا، اور پیسہ ہمارا جو ہے جو ہمیں سینکشن ہوا ہے وہ نہیں آیا. یہ بہت جلد ہم اس کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہ لیگل ایڈ جسٹس جو ہے اس میں ہم لوگوں کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور اس میں بلیک میلنگ والی بات نہیں ہوگی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بھی چاہے کسی کو بلیک میل کر لے، تھانوں پہ جا کے دھمکیاں دے، اس سے تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. ہاں، مظلوم کی سننا چاہیے، اور اس کے لیے ادارے بن رہے ہیں ویمن رائٹس کے حوالے سے. لیکن ہیومن رائٹس کو اس وقت مس یوز بھی بڑا کیا جا رہا ہے کہ تھانوں پہ پہنچ جاتے ہیں خود ساختہ ہیومن رائٹس بننے والے، اور وہاں پہ جا کے اب پولیس آفیسرز کو اور اداروں کو اور لوگوں کو کہنا کہ ہم ہیومن رائٹس اس کو بھی انشور کریں گے. ان کو بھی انشور کرنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ یہ اس میں زیادہ غیر ملکی ایجنڈا بھی پوش نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ کہیں دنیا میں ہیومن رائٹس وزارت نہیں ہے. لیکن اس کو اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کے کافی امکانات ہیں سر کہ انسانی حقوق کے نام پہ اس کو کیش کچھ لوگ کرواتے ہیں ذاتی جانوں کے لیے. دیکھیں نا آئے دن جو سڑکوں پہ جو ابھی حال ہی میں کئی نعرے لگے ہیں ہمارے، تو یہ ہیومن رائٹس کے نام پہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ملک کی جو ادارے ہیں ان کے خلاف. حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ نہیں کرنے دیں گے، نہیں، بیلنس کے ساتھ بیلنس کرنا چاہیے، اور میں تو کوشش کروں گا کہ بیلنس کرنا چاہیے، اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے اداروں کو بھی ان کی بھی تحفظ کروں. غیر ملکی جو ہمارے پہ الزام لگتے ہیں، ہمارے ادارے اس لحاظ سے ان کے ساتھ زیادتی ہے. جو ہمارے اداروں پہ الزام ایک ہی جو الزام بار بار آ رہا ہے جی، یہ انفورسڈ جو ڈس اپیرنسز جو ہیں، اب اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ضرورت سے زیادہ. جبکہ 2 سال سے جنرل باجوہ صاحب نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ کسی قسم کا اب کوئی اتھارٹی نہیں ہے لوگوں کو یہ ڈس اپیرنسز ابو دی لا نہیں. اور وہ اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہمارا، کیونکہ اس وقت آپ کے حالات ایسے تھے، آپ کا ہم دہشت گردی دیکھیں جو افغانستان سے ہمیں ملا، جو فیصلہ غلط ہوا اور ہم نے وار جا کے لوگوں کی وہ گلے میں ڈال لی، اور پھر سی پیک کا ایک اور وہاں پہ ایرینا کھل گیا ہے سپر پاورز کا. ایران بارڈر ہمارے لیے ایک بڑا ٹیسٹ بن گیا کہ سپر پاور ان کے خلاف ہے. اس طرح سے ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ ہاسٹائل ہے، وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، کلبوشن فیکٹر بیچ میں ہے. تو اس کو بھی زیادہ ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت اس وقت پورا کوگنیڈنس لے رہی ہے. اور میرے سے زیادہ کون، میں تو برداشت نہیں کروں گا کہ اس طرح ہائی ہینڈڈنیس کوئی کرے گا، میں سب سے پہلے بولوں گا. لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ زبان لوگ بھی اپنا کام استعمال کریں، اتنا پاکستان کو کمزور نہ سمجھیں، نہ ہمارے اداروں کو.